آج یہ جو منی بجٹ ہے، یہ ذرا پوری کہانی دیکھیں کہ 10-11 مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اور میں آج یہ پہلے بجٹ کے اوپر اپنا چھوٹا سا تبصرہ کر کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکنا نہیں لگے. یہ ہم اگر آئی ایم ایف کی بات چیت مان بھی گئے، یہ ابھی یہاں رکنے نہیں لگا. ہمارے ملک کا جو تیزی سے ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں. دیکھیں، جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی. ہمارا جس کو کہتے ہیں ایک ڈیفالٹ رسک ریشو، کہ ایک ملک نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ کیا چانس ہے وہ قرضے کا ڈیفالٹ کرنے کا، وہ 5% تھا. آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں، اس میں فچ ایک ایجنسی ہے، اس نے CCC- کر دیا پاکستان کو. یعنی ہم اب وہ سری لنکا کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمیں وہ دیکھ رہی ہے، وہ ملک جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا. یعنی وہ ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو قرضے بھی نہیں دینے، کمرشل بینکس نے قرضے نہیں دینے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں آنی. تو جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیت مان جائیں گے اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، کیونکہ جو مشکل حالات اب یہ مزید اور بگڑیں گے. تو میں پہلے اپنی قوم کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے. میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے، اپنی مڈل کلاس سے، سیلریڈ کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے. میں وہ لگژری آئٹمز کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی، امپورٹڈ چیز کی، اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جو ساری جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں، جن کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنی خاندان کو صحیح، بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. ذرا یہ دیکھ لیں. جب یہ ساروں نے مل کے، یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی مارچ کرو، 4 روپے ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹرول بم گر گیا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل الرحمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے، دوسری طرف وہ کام پہ ٹانگنے والے وہ بلاول آ گیا تھا، اس کے بعد 2 دفعہ فضل الرحمان، اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی، اس کی بھی لانگ مارچ. لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے. تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا. ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں 60 روپے کلو تھا، آج 135 روپے کلو پہنچ گیا. جو عام آدمی کھانے کی، اس کی پینے کی چیز ہے. جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا، آج 600 ارب kg پہنچ گیا. جو چکن عام آدمی کی، جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں، وہ 335 روپے kg سے 700 روپے kg پہ پہنچ گیا. جو دالیں ہیں، جو عام آدمی گھروں میں، عام آدمی کی تو دال روٹی، پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. دالیں گئی ہیں 250 روپے kg سے 400 روپے. اور اب کسان دیکھیں، ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے، اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی، اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا. ہمیں ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی، شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا، پوری قیمت لے کے دی، کٹوتی ختم کی، ٹائم پہ پیسہ ملونا اور اپنی زمینوں پہ لگایا. ریکارڈ 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال ہوئی ہماری، یعنی بمپر کراپس ہوئی. تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ 1668 روپے ہمارے دور میں تھا، آج یوریا گیا ہے 3000 روپے پہ.
ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریا لوگ استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، تو سیمنٹ گیا ہے 865 روپے سے 1062 روپے پہ. جو سریا استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ ٹن سے سلیب سے وہ گیا ہے 3,05,000 پہ. 2 لاکھ سے 3,05,000 پہ. اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں. جو پروجیکٹس تھے ہمارے، مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں، جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے، ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں. ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں، اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں. امپورٹس رک گئی ہیں، جو سٹیل کی امپورٹس تھی، کئی چیزیں رک گئی ہیں. تو سارے اس طرح پروجیکٹس جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں سب متاثر ہو گئے ہیں. یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی. جو لوگ گھر بنا رہے تھے ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑھ گئی ہیں. پھر دوائیں انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں کینسر کی ڈرگز، ہارٹ کے لیے، وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے. کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں، جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں ہیں. اچھا، اب یہ نئے بجٹ آ گیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی، اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں، اس کے اندر گیس اور بجلی. میں اب عام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو گیس کا جس کا بل 3,000 کا آتا تھا وہ آج ہو جائے گا 4,300 کا. جو بجلی کا بل جن کے گھر 10,000 آتا تھا وہ 13,000 پہ چلا جائے گا. سو یہ مزید میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے. سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دیا ہے، یعنی ساری چیزیں، کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا، ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی. اور جو بھی میں نے سریا کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی، ان کے اوپر جو گیس سریا بنانے کے لیے جو سٹیل ملز کو گیس جاتی تھی اس میں 14% انکریز کر دیا، تو اس کی قیمت اوپر جائے گی. سیمنٹ 10% گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے، تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا، یوریا کے لیے جو گیس 70%، اس میں 70% گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. جو یوریا یعنی جو کھاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی، تو اس سے ایک بوری کے اوپر 375 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے. اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیوب ویلز کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سبسڈی ختم کر دی، تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک، مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی آ گئی 50 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی. ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی، وہ آج پہنچ گئی ہے 30% کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے. جو سب سے خوفناک چیز ہے، جو فوڈ انفلیشن، جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے دور پہ 16% تھی، آج 40% پہ پہنچ گئی. تو اس سے جو عام آدمی ہے، میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریڈ کلاس ہے، پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے، ساتھ ساتھ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں، جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالیسیز تھی، جو نااہلی تھی، اسے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی، ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی، آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے. جو انڈسٹریز، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج بے روزگاری شروع ہو گئی ہے. ایک طرف بے روزگاری، ایک طرف مہنگائی. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دیے ہیں. اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ 100 دفعہ سوچے گا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے، سود کی شرائط اوپر چلی گئی ہے. تو ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری. اب میں
جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا،